السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ اہل کتاب کو بڑے اچھے انداز سے قرآن میں دعوت دی گئی ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ لا نشرک بہ شیئا۔ یعنی اس انداز سے کہ ایک ایسی چیز جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، چلو اس کے اوپر آ جاؤ۔ یعنی آپ کے دور میں جو نبی آئے تھے انہوں نے بھی وہی بات کہی، یہ آخری نبی بھی وہی بات کر رہے ہیں، پہلے نبی نے بھی وہی بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ ابھی اوپر بھائی نے بھی یہ پوچھا ہے کہ شرک کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر بھی جتنے ہی فرقے پائے جاتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، سارے یہی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ شرک کیا جی، ہم بھی ان سے یہی پوچھ رہے ہیں، آپ بھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں۔ اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو شرک ہوتا ہے یا تو اللہ کی ذات کے اندر کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب کرسچن بھائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے ان سب سے آگے بڑھ کر شرک کیا اور کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے جوڑنا ضرور ہے کہیں نہ کہیں سے، اور پتہ نہیں بندہ بنتے ہوئے، بندہ کہلاتے ہوئے کیوں ان کو شرم دامنگیر ہوتی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شرم نہیں محسوس کی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی نے یہی بار بار زور دیا کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو اتنا بڑھایا کہ گویا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ میری حیثیت یہ عبد ہوں و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا میں رسول ہوں، میری حیثیت یہ ہے۔ تو سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، جنات اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز گویا اللہ کی بندی ہے یا بندے ہیں۔ لیکن یہ جو دو مخلوقیں ہیں، انسان اور جن، یہ امتحان میں ڈالے گئے ہیں، باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں ہے۔ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو چند دن کا معاملہ ہے، چاہے تو فرما برداری کرو اور چاہے تو انکار کر دو، تاکہ بغاوت بھی کر دو گے تو جو راستہ بھی تم اختیار کرو گے تمہیں اسی کی طرف لگا دیا جائے گا، وہ راستہ تمہارے لیے خوشنما بنا دیا جائے گا۔ اگر اللہ کی توحید کی طرف آؤ گے، ایمان کی طرف آؤ گے، یہ راستہ تمہیں کھول دیا جائے گا اور تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا، ماحول تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم اللہ کے بندوں کے بندے بننا چاہتے ہو، نبیوں کے بندے بننا چاہتے ہو، جس طرح یہ بندے بن گئے، یہودی عزیر علیہ السلام کے بندے بن گئے، کرسچن بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بندے بن گئے، اور ہمارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے بن گئے، اور یہ رافضی جو بھائی ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کے بندے بن گئے، پھر ان کے آگے مزید ہیں، بریلوی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے بندے بنے ہوئے ہیں، احمد رضا خان کے، تبلیغی جماعت والے ہیں وہ زکریا صاحب کے بندے بنے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی مودودی صاحب کے بندے بنے ہوئے ہیں، تنظیمی اسلامی والے ڈاکٹر اسرار کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جتنے ہیں کہیں نہ کہیں جو کوئی کسی کے ساتھ نہیں، وہ بریلوی کم ضرور ہے، وہ صوفیوں کے بندے بنے ہوئے، عبدالقادر جیلانی کے بندے، محی الدین چشتی کے بندے۔ یاد رکھنا جس کی بھی تم پکار لگاؤ گے تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو، چاہے مانو یا نہ مانو۔ پھر یہ نظر و نیاز کرنا، پھر ان کے دن منانا کہ ان کے معبود پیدا ہوئے ہیں جی 25 دسمبر کو ان کے معبود پیدا ہوئے ہیں، اندازہ لگائیے، تو اس سے پہلے کون معبود تھا ذرا سوچئے۔ اسی طرح مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ان کے معبود پیدا ہوئے تھے، ان کے آقا، ان کے داتا دستگیر علی رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی پیدا ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، حالانکہ یہ بڑی ہی توہین والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی ہے انسانوں کو کہ دیکھو یہ ایک بلی ہے، یہ بھی اپنی گندگی کو دبا دیتی ہے۔ اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا بھی ہے تو یہ کوئی اچھی چیز ہے، کوئی خوبی کی بات ہے کہ اس بیت اللہ کو جا کے اگر کسی خاتون نے جا کے وہاں یہ معاملہ کیا ہے اور بتوں کی پجاری تھی، بعد میں وہ ایمان لائی ہیں، تو اس طرح ان کے اوپر الزام لگانا اس طریقے سے یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہوا ہے ہر جگہ۔ تو آج یہ پوری طرح انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی بندگی شروع کر دی، اور مالک نے ذرا لحاظ نہیں کیا کسی کا۔ مالک نے فرمایا افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو یہ اپنا کارساز بنائیں، مشکل کشا بنائیں، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کریں، ان کے واسطے وسیلے دیں، ان کے سامنے نظر و نیازیں کریں، ان پر توکل اور بھروسہ رکھیں، ان سے
اولادیں مانگیں یا ان سے کاروبار میں برکتیں مانگیں یا ان کو پکاریں مشکلوں مصیبتوں کے اندر، تو کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دوں گا؟ مالک فرماتا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے جہنم بنائی ہے ایسے کافروں کے لیے۔ تو اللہ ان سب کو کافر کہتا ہے۔ آج صبح بھی ایک آیت کسی بھائی نے وہاں لگائی تھی گروپ میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے پکی بات کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دیکھیے انداز دیکھیے فتویٰ لگانے کا، بالکل اسی وزن کے اوپر ہے کہ پکے کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ آخری نبی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں، یا علی مدد پکارتے ہیں، یہ بھی اسی طرح پکے کافر ہیں، یقین کیجیے مشرک ہیں۔ جو 11ویں دیتے ہیں، جو 12ویں دیتے ہیں، یا 10 محرم کی شربت پیتے پلاتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور سر میلے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے پکے کافر ہیں اللہ کی کتاب کے، چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، جو بھی ان مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھتا ہے اور قبروں میں سمجھتا ہے کہ مردے بابا راز زندہ ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنتوں میں زندہ ہے، شہداء جنتوں میں زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اوپر آسمانوں میں، نبی علیہ السلام بھی اوپر آسمانوں میں، ہر نبی اوپر ہے، یہ یہاں قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے، یاد رکھیے اموات غیر احیاء وما یشعرون اyyان یبعثون۔ کئی مالک فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔ کہیں مالک فرماتا ہے کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین، کہ وہ ان کی پکاروں سے، ان کی نظر و نیازوں سے بالکل غافل ہیں، لیکن آنے دو حشر کا دن، قیامت کا دن آنے دو، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہیں کافر قرار دینے کے بعد تمہاری بیزاری کا اعلان کر دیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ معاملہ ہے، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، یاد رکھیے، جو نوح علیہ السلام کی دعوت تھی وہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، وہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اور آج ہماری بھی امتیوں کی بھی جو نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہی دعوت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کیسے کہہ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، بشارت دے کے گئے ہیں نبی کی۔ نبی علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں غور کرو گے، شرک پر تمہاری موت آ گئی تو جتنی مرضی تم آج محبت کے دعوے کرو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، یا حسن حسین سے محبت کرتے ہو، یا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہو، یا نبی علیہ السلام کے تم محبت میں گرفتار ہو، جو مرضی کر لو، شرک کرنے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں۔